فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کی جانب سے کتاب میزان الحکمت کی جلد نمبر 2 کے 8ویں حصے کے ساتھ میں شفیہ نقی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم اس کتاب کو صفحہ نمبر 103 سے پڑھنا شروع کریں گے، جہاں پہ مجالس کا عنوان ابھی جاری ہے۔ باب نمبر 519، ایسی مجالس میں نہ بیٹھو۔ قرآن مجید کی آیت سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 29۔ کیا تم لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف گرتے ہو اور مسافروں کی راہزنی کرتے ہو، اور تم لوگ اپنی محفلوں میں بری بری حرکتیں کرتے ہو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 140۔ مسلمانوں، حالانکہ اللہ تم پر اپنی کتاب قرآن میں یہ حکم نازل کر چکا ہے کہ جب تم سن لو کہ اللہ کی آیتوں سے انکار کیا جاتا ہے اور ان سے مسخرہ پن کیا جاتا ہے تو تم ان کفار کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں غور کرنے لگیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 68۔ اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں بیہودہ بحث کرنے لگیں، اور اگر ہمارا یہ حکم تمہیں شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھو۔ اس عنوان پہ حدیث ہے، حدیث نمبر 2373۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول یعنی مسلمانوں، حالانکہ تم پر کتاب قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ حکم نازل کر چکا ہے کہ جب تم سن لو، یہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 140، کہ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو حق کا انکار بھی کرے، اسے جھٹلائے بھی، اور اس طرح وہ گناہوں میں پڑ جائے تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اس کے پاس سے اٹھ کر چلے جاؤ اور پھر کبھی اس کے ساتھ مت بیٹھو، خواہ وہ کسی بھی حیثیت کا انسان کیوں نہ ہو۔ سوا 9 جیم 1 صفحہ نمبر 563 کا، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث نمبر 2374۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ جب تم کسی کے بارے میں سن لو کہ وہ حق کا انکار کرتا ہے، اسے جھٹلاتا ہے اور اہل تکذیب کے زمرے میں شامل ہے تو تم اس کے پاس سے اٹھ کر چلے جاؤ اور کبھی اس کے ساتھ نہ بیٹھو۔ 9 جیم 1 صفحہ 524، شی بہ جیم 100 صفحہ 96، شی امام علی رضا علیہ السلام۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو عین 2045 استماع۔ حدیث نمبر 2375۔ جو شخص خدا اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی بھی ایسی کسی مجلس میں نہیں بیٹھے گا جس میں امام پر سب کیا جاتا ہو یا کسی مسلمان کی غیبت کی جاتی ہو، کیونکہ خداوند عالم اپنی کتاب میں فرماتا ہے، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں بیہودہ بحث کرنے لگیں، اور اگر ہمارا یہ حکم تمہیں شیطان بھلا دے
تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے پاس ہرگز نہ بیٹھو۔ رے بہ جیم 75 صفحہ نمبر 346، کا سر جیم 74 صفحہ نمبر 195، سر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث نمبر 2376، 8 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کی توہین کی جائے تو خود کو ملامت کرنے کے علاوہ کسی اور کو ملامت نہ کریں، اور وہ آدمی جو کسی ایسی مجلس میں جا بیٹھے جہاں وہ بیٹھنے کا اہل نہیں ہے ان 8 میں شامل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رے بہ جیم 75 صفحہ 371، لام صفحہ 464، لام۔ حدیث نمبر 2377، ایسے کسی دسترخوان پر نہ بیٹھو جہاں شراب پی جاتی ہو، کیونکہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کب پکڑا جائے۔ عین بہ جیم 10 صفحہ 98، لام حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث نمبر 2378، راستوں میں بیٹھنے سے اجتناب کرو۔ رے بہ جیم 75 صفحہ 464، ماں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث نمبر 2379، کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ایسی مجلس میں بیٹھے جہاں خدا کی نافرمانی ہوتی ہو اور وہ اس سے روکنے پر قدرت نہ رکھتا ہو۔ کا جیم 2 صفحہ 374، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث نمبر 2380، جو شخص خدا اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی شک کے مقام پر نہیں بیٹھے گا۔ عین کا جیم 2 صفحہ 378، حضرت علی علیہ السلام۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو عین 70 ہم نشینی۔ باب نمبر 520، مجالس امانت کے ساتھ ہیں۔ حدیث نمبر 2381، تمام مجالس امانت کے ساتھ ہیں سوائے 3 مجالس کے۔ 1، ایسی مجلس جس میں ناجائز خون بہایا جائے۔ 2، ایسی مجلس جس میں کسی ناموس پر تجاوز کیا جائے۔ 3، ایسی مجلس جس میں کسی کے مال کو ناحق حلال سمجھا جائے۔ رے بہ جیم 75 صفحہ نمبر 465، ماں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث نمبر 2382، مجالس امانت کے ساتھ ہوتی ہیں اور تمہارا اپنے بھائی کے راز کو فاش کرنا خیانت ہے، لہٰذا ایسے کام سے بچتے رہو اور اپنے عشیرہ و قبیلے کی مجالس کے بارے میں بھی اجتناب کیا کرو۔ رے بہ جیم 77 صفحہ 89، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث نمبر 2383، مجالس امانت کے ساتھ ہوتی ہیں، کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مومن یا کسی مومن کے بھائی پر برائی کو ترجیح دے۔ رے بہ جیم 75 صفحہ نمبر 467، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث نمبر 2384، جب 2 شخص ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ مجلس خدا کی امانت ہوتی ہے، لہٰذا ان میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے کسی ایسے راز کو فاش کرے جو اسے ناگوار گزرے۔ نبا صفحہ نمبر 80، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو ایل جیم 8 صفحہ 471۔ باب نمبر 71، جو شخص کسی کے ساتھ بیٹھے اور وہ اسے اپنی بات کا امین بنائے تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو کوئی بات بتائے۔ باب نمبر 521، ذکر کی مجالس اختیار کرو۔
حدیث نمبر 2385، ذکر کی مجالس اختیار کرو، رے بہ جیم 75، صفحہ 465، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث نمبر 2386، باغات جنت میں چلو پھرو اور کھاؤ پیو۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، جنت کے باغات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، ذکر کی مجالس، رے بہ جیم 93، صفحہ 163، عدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث نمبر 2387، اگر کچھ اہل زمین بیٹھ کر ذکر خدا کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ملائکہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ بہ جیم 93، صفحہ 162، عدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث نمبر 2388، مجالس 3 طرح کی ہوتی ہیں، غانم، سالم اور شاہب۔ نمبر 1، غانم وہ مجالس ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سالم وہ مجالس ہیں جن میں خاموشی اختیار کی جاتی ہے، اور شاہب وہ مجالس ہیں جو ذکر باطل پر مشتمل ہوتی ہیں۔ رے بہ جیم 74، صفحہ نمبر 189، علی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث نمبر 2389، مجالس 3 طرح کی ہیں، سالم، غانم اور شاہب۔ سالم وہ ہیں جو خاموشی پر مشتمل ہوں، غانم وہ ہیں جن میں ذکر کیا جائے، اور شاہب وہ ہیں جن میں باتیں بھی کی جائیں اور لوگوں کا غلط ذکر کیا جائے۔ قیر بہ جیم 93، صفحہ 163، مشکو امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث نمبر 2390، مجالس کو اپنی آنکھوں کے ذریعے اختیار کرو۔ اگر تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو خداوند عزوجل کا ذکر کر رہے ہوں تو ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، کیونکہ اس طرح اگر تم عالم ہوگے تو تمہارا علم تمہیں فائدہ پہنچائے گا، اور وہ لوگ بھی تمہارے علم میں فزونی کا سبب بنیں گے۔ اگر جاہل ہوگے تو وہ تمہیں علم عطا کریں گے۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ خدا اپنی رحمت کا سایہ ان پر ڈال دے اور وہ تمہارے شامل حال ہو جائیں۔ لقمان بہ جیم 75، صفحہ 466، عین جیم 93، صفحہ 164، مشکو یفز۔ حدیث نمبر 2391، دعا میں ہے، خداوندہ ہمیں ان لوگوں سے قرار دے جو خواہشات کو چھوڑ کر تیرے ذکر میں مصروف ہو گئے ہوں، حتیٰ کہ ذکر کی مجالس میں ذکر کرنے والوں کی رطب اللسانی کا چرچا ہو چکا ہو۔ ین بہ جیم 94، صفحہ 127، قبا۔ حدیث نمبر 2392، جب کچھ لوگ ایسی مجلس میں جمع ہوں جہاں نہ تو خدا کا ذکر کریں اور نہ ہی ہمارا ذکر کریں تو وہ مجلس ان کے لیے بروز قیامت حسرت کا سبب بن جائے گی۔ با جیم 75، صفحہ 488، صفحہ 468، عدہ جیم 93، صفحہ 161، قاف امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث نمبر 2393، جب تم جنت کے باغات سے کسی باغ کو دیکھو تو اس میں چلنا پھرنا اور کھانا پینا شروع کر دیا کرو۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، جنت کا باغ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا، مومنین کی مجالس۔ رے بہ جیم 74، صفحہ 188، سر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث نمبر 2394، جب کوئی شخص کسی ایسی مجلس میں بیٹھے جس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جاتا ہو تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن باقی سب دل مر جائیں گے۔ ثنا بہ جیم 1، صفحہ 199، لی سواد
2 نون امام علی رضا علیہ السلام۔ حدیث نمبر 2395، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فضیل سے فرمایا، کیا تم بیٹھ کر حدیث بیان کرتے ہو؟ فضیل نے جواب دیا، جی ہاں، میں آپ کے قربان جاؤں۔ امام نے فرمایا، اس طرح کی مجالس میرے نزدیک محبوب ترین مجالس ہوتی ہیں، لہٰذا اے فضیل ہمارے امر کو زندہ رکھا کرو۔ خدا اس شخص پر رحم فرمائے جو ہمارے امر کو زندہ رکھتا ہے۔ اے فضیل، جو شخص ہمارا ذکر کرے یا ہمارے ذکر کے موقع پر اس کی آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو نکل آئیں تو خدا اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بہ جیم 74 صفحہ 391 بے۔ باب نمبر 522، اختتام مجلس پر کھڑے ہوتے وقت ذکر خدا کرنا۔ حدیث نمبر 2396، مجلس کا کفارہ یہ ہے کہ یہ دعا پڑھی جائے جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری حمد کرتے ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے رب تو میری توبہ قبول فرما اور مجھے بخش دے۔ رے بہ جیم 75 صفحہ 467، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث نمبر 2397، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے ثواب کا پیمانہ پورا بھر جائے تو مجلس سے اٹھتے وقت یہ کہے، تمہارا رب جو رب العزت ہے ہر اس چیز سے پاک ہے جو مشرک لوگ کہتے ہیں، اور تمام رسولوں پر سلامتی ہو، اور تمام حمد عالمین کے پالنے والے کے لیے ہے۔ قر 9 جیم 4 صفحہ 440 کا سوا بہ جیم 75 صفحہ 468 ادا یہ فض رے 9 جیم 4 صفحہ 441 عین امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث نمبر 2398، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے ثواب کا پیمانہ پورا بھر جائے تو اس کی آخری بات یہ ہونی چاہیے، سبحان ربک رب العزہ، کیونکہ اس میں اس کے لیے ہر مسلمان کی طرف سے ایک نیکی ملتی ہے۔ عین 9 جیم 4 صفحہ 441 یا حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث نمبر 2399، جب تم آپس میں ملو تو سلام اور مصافحے کے ساتھ ملاقات کرو، اور جب ایک دوسرے سے جدا ہو تو استغفار کے ساتھ جدائی اختیار کرو۔ رے بہ جیم 76 صفحہ 5 ماں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث نمبر 2400، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی مجلس سے خواہ وہ مختصر ہی کیوں نہ ہوتی کھڑے ہوتے تو 25 مرتبہ خداوند تعالیٰ سے استغفار فرمایا کرتے تھے۔ بہ جیم 16 صفحہ نمبر 258 کا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اب ہم صفحہ نمبر 112 شروع کر رہے ہیں، جس میں فصل نمبر 11 المجالسہ کے عنوان سے شروع ہو رہی ہے۔ باب نمبر 523 ہم نشین۔ حدیث نمبر 2401، خیر یعنی اچھائی کا ہم نشین نعمت ہے، اور شر یعنی برائی کا ہم نشین عذاب ہے۔ غیر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث نمبر 2402، برے ساتھی کا ساتھ تمام برائیوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ غیر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو رفق یعنی دوستی، نیز امثال باب نمبر 3621 ساتھی کی مثال۔ باب نمبر 524 ہم نشین کی صفات۔ حدیث نمبر 2403،
حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، یا روح اللہ، اس وقت کن لوگوں کے ساتھ بیٹھیں؟ فرمایا، جن کی زیارت تمہیں یاد خدا دلائے، جن کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جن کا علم تمہیں آخرت کی طرف رغبت دلائے۔ رے بہ جیم 77 فے جیم 74 صفحہ 189 الا 80۔ معنی میں ہے جیم 1 صفحہ 203، غو جیم 74 صفحہ 186، ما یحفظ کنز خے 24764 اور 25585، 25586 اور 25588۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو ذکر باب نمبر 1345، جن کی زیارت تمہیں خدا یاد دلائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 2404۔ سالے لوگوں کی مجلس یا بقول کافی سالے لوگوں کی ہم نشینی بہتری کی طرف بلاتی ہے۔ ین با جیم 78 صفحہ 141، امام زین العابدین علیہ السلام۔ حدیث نمبر 2405۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا میں ہے، یا شاید تو نے مجھے علماء کی مجالس سے غائب پایا اسی لیے تو نے مجھے چھوڑ دیا، یا شاید تو نے مجھے غافلین کی صف میں دیکھا اس لیے تو نے مجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دیا، یا شاید تو نے مجھے نکمے اور بیکار لوگوں سے الفت کرتے ہوئے دیکھ لیا اسی لیے مجھے ان کے درمیان رہنے دیا۔ بہ جیم 98 صفحہ 87، قبا امام زین العابدین علیہ السلام۔ حدیث نمبر 2406۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، علماء کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھو اور ان کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کو حکمت کے نور سے اسی طرح زندہ کرتا ہے جس طرح مردہ زمینوں کو موسلادھار بارش سے زندہ فرماتا ہے۔ بہ جیم 1 صفحہ نمبر 204 سنا۔ حدیث نمبر 2407۔ بردبار لوگوں سے اپنی ہم نشینی رکھو، اس طرح تمہارا علم بڑھے گا، غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث نمبر 2408۔ علماء کے ساتھ ہم نشینی رکھو کہ سعادت مند بنو گے، غر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث نمبر 2409۔ علماء کی ہم نشینی اختیار کرو کہ تمہارا علم بڑھے گا، تمہارا ادب سنورے گا اور تمہارا نفس پاکیزہ ہوگا، غر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث نمبر 2410۔ علماء کی ہم نشینی اختیار کرو کیونکہ اس طرح تمہاری عقل کامل ہوگی، تمہارا نفس شریف بنے گا اور تمہاری جہالت دور ہوگی، غیر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث نمبر 2411۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو کیونکہ اس طرح اگر تم نے اچھے کام کیے تو وہ تمہاری تعریف کریں گے اور اگر غلطی کے مرتکب ہوئے تو تمہیں اپنے سے دور نہیں بھگائیں گے بلکہ تمہاری اصلاح کریں گے۔ نبا 300 صفحہ نمبر 362، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث نمبر 2412۔ حکماء کی ہم نشینی عقلوں کی حیات اور نفسوں کی شفا ہے، غیر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2413۔ فقراء کے ساتھ بیٹھا کرو کہ اس طرح سے تمہارا شکر بڑھے گا، غیر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2414۔ علماء سے سوال کرو، حکماء سے خطاب کرو اور فقراء کے ساتھ بیٹھا کرو۔ بہ جیم 77 صفحہ 144 فے رسول اکرم۔ حدیث 2415۔
اگر تم کسی کی ہم نشینی اختیار کرنا چاہتے ہو تو ایسے علماء کی ہم نشینی اختیار کرو جو تمہیں 5 چیزوں سے 5 چیزوں کی طرف بلائیں. 1 شک سے یقین کی طرف، 2 ریا سے اخلاص کی طرف، 3 رغبت سے خوف کی طرف، 4 تکبر سے تواضع کی طرف، اور 5 کھوٹ سے خلوص سے نیت کی طرف. رے بہ جیم 74 صفحہ نمبر 189 علا ین بہ جیم 74 صفحہ 7 8 لام امام زین العابدین علیہ السلام. حدیث نمبر 2416. اے ابن مسعود، تمہارے ہم نشین نیک لوگ اور تمہارے بھائی متقی اور پرہیزگار افراد ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے، سورہ زخرف آیت نمبر 67، یعنی دلی دوست اس دن باہم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار کہ وہ دوست ہی رہیں گے. رے بہ جیم 77 صفحہ 47 مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حدیث 2417. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو گفتگو کی اس میں یہ بھی فرمایا، اے موسیٰ، اپنا کلام ان لوگوں کے لیے پاکیزہ کرو جو گناہوں کو ترک کر چکے ہیں، ان کی ہم نشینی اختیار کرو، انہیں اپنے غیب یعنی غیر حاضری کے لیے اپنا بھائی بناؤ اور ان کی دلی قدر کرو کہ وہ تمہاری دلی قدر کریں گے. بہ جیم 77 صفحہ 36 کا. حدیث نمبر 2418. جناب لقمان نے اپنے فرزند سے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، جب تم کسی قوم کی محفل میں پہنچو تو ان پر سلام کہو، پھر ان لوگوں کے ساتھ ایک طرف ہو کر بیٹھ جاؤ جب تک وہ کوئی بات نہ کریں، اس وقت تک تم بھی کلام نہ کرو، اور اگر تم نے انہیں دیکھو کہ وہ ذکر خدا پر مشتمل گفتگو کر رہے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ یا وہاں سے منہ موڑ کر دوسرے لوگوں کی طرف چلے جاؤ. نبا صفحہ 360 رسول اکرم. حدیث نمبر 2419. مسکینوں جیسی کیفیت بناؤ اور مسکینوں سے دوستی رکھو، ان کے ساتھ رہن سہن رکھو اور ان کی امداد کرو، مالداروں کی ہم نشینی سے کنارہ کشی کرو، ان کے حال پر رحم کرو اور ان کے مال سے دور رہو. نبا سواد 360 رسول اکرم. حدیث 2420. حکما کی ہم نشینی اختیار کرو کہ اس سے تمہاری عقل کامل ہوگی، تمہارے نفس کو شرف حاصل ہوگا اور جہالت تم سے دور ہوگی. غر الحکم حضرت علی علیہ السلام. حدیث 2421. صاحبان تقوی اور حکمت کے ساتھ ہم نشینی رکھو اور ان سے علمی گفتگو جاری رکھو، کیونکہ اگر تم جاہل ہوگے تو وہ تمہیں علم سکھائیں گے اور اگر عالم ہوں گے تو وہ تمہارے علم میں اضافہ کریں گے. غر الحکم حضرت علی علیہ السلام. اس کے آگے اگلا باب شروع ہو رہا ہے، باب نمبر 525. ہم نشین کا حق. آگے لکھا ہے حق جلیس. حدیث نمبر 2422. تمہارے ہم نشین کا تم پر یہ حق ہے کہ تم اس کے لیے گوشہ دل نرم رکھو، گفتگو میں اس کے ساتھ انصاف سے کام لو، اس کی اجازت کے بغیر اپنی جگہ سے نہ اٹھو، جو تمہارے پاس آ بیٹھے وہ تمہاری اجازت کے بغیر اٹھ سکتا ہے، اس کی لغزشوں کو بھول جاؤ، اس کی خوبیوں کو یاد رکھو اور اسے اچھائی کے علاوہ کوئی اور بات نہ سناؤ. قول مؤلف. ملاحظہ ہو صدیق یعنی دوست. باب نمبر 2217 ساتھی کا حق. باب نمبر 526. ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، یہ اس باب کا عنوان ہے. حدیث نمبر 2423.
3 قسم کے لوگوں کی ہم نشینی دل کو مردہ کر دیتی ہے: 1 خسیس اور پست لوگ، 2 امراء اور 3 عورتوں کے ساتھ باتیں کرنا۔ بہ جیم 77 صفحہ نمبر 46 رسول اکرم۔ حدیث نمبر 2424، ہوس پرستوں کی ہم نشینی ایمان کو بھلا دیتی ہے اور شیطان کو حاضر کر دیتی ہے۔ شر جیم 6 صفحہ نمبر 354 حضرت علی۔ حدیث نمبر 2425، جاہل کے ساتھ ہم نشینی رکھنے والا معقول انسان نہیں ہوتا۔ جو شخص جاہل کا ہم نشین بنے گا اسے ہر قسم کی قیل و قال کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بہ جیم 77 صفحہ 385 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث نمبر 2426، شریر لوگوں کی مجلسیں بلا کی مصیبتوں سے محفوظ نہیں ہوتی۔ غر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2427، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی گفتگو کرنے سے منع فرمایا ہے جو غیر خدا کی طرف دعوت دے۔ بہ جیم 167 تبصر۔ حدیث 2428، اہل بدعت کے ساتھی بننے سے بچو اور ان کی ہم نشینی سے بھی پرہیز کرو ورنہ تم بھی لوگوں کے نزدیک انہی میں سے ایک سمجھے جاؤ گے۔ کا جیم 2 صفحہ 375 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث نمبر 2429، مردوں کی ہم نشینی سے پرہیز کرو۔ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ مردے کون لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا، ہر تونگر جس کو اس کی تونگری نے سرکش بنا دیا ہو۔ نبا صفحہ نمبر 284 رسول اکرم۔ حدیث نمبر 2430، بادشاہوں اور دنیا کے فرزندوں دنیا داروں کی ہم نشینی سے بچو کیونکہ اس سے تمہارا دین تم سے رخصت ہو جائے گا، نفاق تمہارا پیچھا کرے گا۔ نفاق ایسی سست رفتار بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں، بلکہ یہ سنگدلی کا موجب ہوتی ہے اور خشوع کو سلب کر لیتی ہے۔ انسانوں کی شکل و صورت کے اور درمیانی قسم کے لوگوں کے ساتھ رہو کیونکہ تمہیں ان کے پاس جواہر کی کانیں ملیں گی۔ مستد جلد 2 صفحہ 386 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث نمبر 2431، شریروں سے کنارہ کشی کرو اور شریفوں کے ساتھ ہم نشینی کرو۔ عین غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث نمبر 2432، دنیا داروں کے ساتھ رہن سہن دین کو داغدار بنا دیتا ہے اور یقین کو کمزور کر دیتا ہے۔ غیر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ یہاں پر 11ویں فصل کا اختتام ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔